کہ پیور فائر یا لیزر کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں. تو ایک تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. دوسرا بھی یہ کہ یہی چیز تھی جس کو بنیاد بنا کر ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو اس سے کیا. یعنی اس کو ایک گھمنڈ اس لیے پیدا کیا کہ اس کے حساب سے وہ جو پیور فائر ہے یا جس کو ہم بلیزر شاید کہہ سکیں وہ اس سے بہتر تھی، اس سے بہتر تھی، اس کے دہار اس کے بہتر تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور چیز بھی معلوم تھی جو اس کو شیطان کو نہیں معلوم تھی. اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید علم اس کو انسان کو دینا تھا جو اس کو نہیں معلوم تھا، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان زیادہ بہتر تھا. ٹھیک. اچھا، اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے کہ پھر کیوں ناظرین آگ سے بہتر ہے مٹی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جنات کے موضوع پہ ہمارا ڈسکشن جاری ہے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں جنات کے موضوع پہ. فہد صاحب، ہاؤ وڈ یو ایڈ اپ ٹو دس پرٹیکولر ٹاپک؟ ہسٹوریکلی اسپیکنگ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو جن ایک موسٹلی اورینٹل کانسیپٹ ہے، عرب کانسیپٹ ہے جی. عربین میتھولوجی میں بہت اس کا میتھولوجی جی. اور انفیکٹ کچھ ریسرچ اس حد تک بھی ہوئی ہے کہ پری اسلامک ایرا میں، انفیکٹ پری کرسچن ایرا میں، سعودی عربیہ میں کرسچنز بہت ہیں، اس سے بھی پہلے جن ورشپ ہوتی تھی کیوز میں، ڈرائنگز ملی ہیں. تو جنوں کا کانسیپٹ پیورلی عرب ہے. ہاں، یورپ میں، فار ایسٹ میں، ہمارے اپنے خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں بھی جنوں کا کانسیپٹ نہیں ہے اتنا برائے نام. پریوں کا کانسیپٹ ہے، اس کا ڈیمنز کا کانسیپٹ ہے، جو بیسکلی ایک اینٹی اینجل کانسیپٹ ہے، اچھا اور برے کا، کہ اگر اینجلز اچھے ہیں تو اس کے برعکس بھی ایک قوم ہے، ایک کریشن ہے جو ڈیمنز ہیں. اب وہ ڈیمنز جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کی باقاعدہ مدد کریں. جو وچز کا تھا، چڑیلیں جو تھیں، وہ چڑیلیں ہماری تو کلچر میں وہ چیز ہی اور ہوتی ہے، لیکن ویسے یورپ میں ایک بہت بڑی پرابلم تھا کہ 17ویں صدی میں تو وہاں وچ کرافٹ عروج پہ باقاعدہ بڑا پرابلمٹک تھا. وہ یہ تھا کہ وہ وچز کی مدد کرتے تھے، عام عورتوں کی، مردوں کی مدد کرتے تھے جادو کرنے کے لیے. اچھا جی، جو آپ نے فرمایا، میں صرف ایک تھوڑی سی ریسرچ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عربین میتھولوجی میں ناظرین ایک جنات کے حوالے سے ایک مخلوق ہے جو جن سمجھی جاتی ہے، سپر نیچرل مخلوق سمجھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے غل، اور انگلش میں اس کو GHOUL گول لکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق جو جن ہے قبرستان کا باسی ہے یا کسی اور سنسان جگہ پہ رہتا ہے، شیطان کی نسل میں سے ہے، شکل اور جسم دونوں کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے، اور کسی جگہ سے جب گزرتا ہے تو گدھے کے پیر کا نشان اس جگہ پہ ملتا ہے، اور یہ کچھ آپ تصویریں بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور صحراؤں میں اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت عورت کی شکل میں مسافروں کو ان کے راستے سے بہکا دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو مار دیتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہمیں ایک کانسیپٹ یہ بھی ملتا ہے میتھولوجی میں، عربین میتھولوجی میں، کہ اگر اس غل کو مارنا ہے تو اس کو ایک وار سے مارنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس پہ ایک سے زیادہ وار کیا جائے گا تو پہلے سے یہ قریب المرگ ہوگا، لیکن دوسرے وار سے یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا. تو یہ جب ہم میتھولوجیز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جس طرح فہد صاحب نے کہا، انگلش یہودیت میں بھی سر گولم کا کانسیپٹ ہے، گولم کا کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ کم و بیش یہی ہے. انگلش ٹریڈیشن میں بھی ہمیں غل ملتا ہے مختلف ناموں سے، اور وہاں پہ اس کو قبر کھودنے والی مخلوق کہا جاتا ہے، مردہ کھانے والی مخلوق کہا جاتا ہے، بچوں کو کھا جانے والی مخلوق کہا جاتا ہے. شکل بدلتا ہے، کتے پر سواری کرتا ہے، بسا اوقات خرگوش پر سواری کرتا ہے، راتوں کو آگ جلا کر مسافروں کو مائل کرتا ہے، ان کو اپنے راستے سے بھٹکاتا ہے. اور وچز کی جس طرح آپ نے بات کی فہد صاحب، تو سلا
SILA اس کو انگلش میں لکھتے ہیں. یہ بھی ایک مخلوق عربین میتھولوجی میں بھی اور انگلش میتھولوجی میں بھی نظر آتی ہے جو چڑیل کی ایک شکل ہے لیکن وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتا. یہ پرہیپس دیر از اے میجر ڈفرنس بٹوین غول اینڈ سیلا. اور یہ بلیوز میتھولوجی میں ہمیں صرف عرب میں نہیں ملتے لیکن ہمیں پرانے زمانے میں اگر ہم جائیں تو مصر میں، نارتھ افریقہ میں، سیریا میں، پرشیا میں، ایون ترکی میں ان کی فوک لور میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. اور پھر وہ مشہور و معروف الف لیلا کی داستان ہم سب کو پتہ ہے کہ جس کے اندر جنات کے حوالے سے ہمیں کئی داستانیں ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم کریچر کے، کیونکہ ظاہر ایک مخلوق ہے جس طرح کہا، ماڈرن جو سائنس ہے وہ ہمیں ایک عجیب و غریب تصور دیتی ہے جس کو ہم کسی طرح جنات پہ شاید میپ کر سکیں. اور میں ایک ایکسپیریمنٹ بھی اس میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ ناظرین یہ ایک کاغذ ہے ہمارے پاس بیسکلی پہلے تو سمجھنے کی بات یہ کہ ڈائمنشنز کا کانسیپٹ ہے. یعنی ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اس میں اٹس اے 3 ڈائمنشنل ورلڈ، 3 اس کی جہتیں ہیں. اس میں ہم سامنے کی طرف جا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں، دائیں بائیں ہو سکتے ہیں. یعنی بیسکلی لینتھ ہے، بریتھ ہے اور ہائٹ ہے. تو ان 3 ڈائمنشنز میں ہم انسان موو کر رہے ہیں. سائنس اور ماڈرن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی ڈائمنشنز ہیں جس میں جو چوتھی ڈائمنشن ہے اس کو ٹائم کی ڈائمنشن سمجھا جاتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک مثال لینا چاہیں تو یہ جو کاغذ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کی جو سطح ہے اور اس کا جو سرفیس ہے، یہ سرفیس ایک 2 ڈائمنشنل چیز ہے. یعنی اس میں ہائٹ نہیں ہے، اس میں اونچائی کا پہلو نہیں ہے، اس کی لمبائی ہے اور اس کی چوڑائی ہے. اس سرفیس کی بات ہو رہی ہے. اور اگر میں کہوں کہ یہ جو میرا قلم ہے یہ 3rd ڈائمنشن میں اس سے باہر ہے، تو اگر اس کاغذ کے اوپر کوئی مخلوق زندہ ہے تو وہ مخلوق اس قلم کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ یہ اس کاغذ کی ڈائمنشن سے باہر ہے. ایک تیسری ڈائمنشن آکیوپائی کر رہا ہے جو ہائٹ کی ہے. جس وقت جب تک میں اس پین کو اس کاغذ کے قریب لاتا جاؤں گا اس وقت تک اگر ہم تصور کر لیں کہ اس کاغذ پہ ایک 2 ڈائمنشنل مخلوق موجود ہے تو وہ اس پین کو نہیں دیکھ پائے گی. لیکن دا مومنٹ، اس وقت جب میں اس پین کو اس کاغذ پہ ٹچ کروں گا تو اس مخلوق کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی نقطہ یا کوئی دائرہ آیا جو ان کی ڈائمنشنز میں ظاہر ہو گیا. اور اب اگر میں اس کاغذ میں سوراخ کروں تو اس مخلوق کو نظر آئے گا کہ یہ نقطہ بڑا ہوا، ایک سرکل بنا، ایک دائرہ بنا. اور پھر الٹیمیٹلی میں اس پین کو اس کاغذ میں سے نکال لوں گا تو ہوگا یہ، اگر آپ اس کی ویژول ریپرزنٹیشن سوچیں تو ایک نقطہ ظاہر ہوا، وہ دائرہ بنا اور وہ پھر واپس نقطے میں تبدیل ہو کے غائب ہو گیا. ہمیں کئی جگہوں پر ایسی معلومات ملتی ہیں جس سے کہا جاتا ہے کہ جن جب ہماری ڈائمنشن میں آتے ہیں تو وہ آگ کے گولے کی صورت میں، سفیئرز آف فائر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جب وہ کسی شکل میں نہیں آ رہے ہوتے. تو کیونکہ وہ 4 ڈائمنشن سے ہماری تیسری ڈائمنشن میں آ رہے ہیں تو اس کی مثال بالکل اس طرح لی جا سکتی ہے. کیونکہ 2 ڈائمنشن کے اندر جس چیز کو ہم سرکل کہتے ہیں، 3 ڈائمنشن کے اندر ہم اس چیز کو سفیئر کہتے ہیں جس میں لینتھ بھی ہوتی ہے، بریتھ بھی ہوتی ہے اور ہائٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے اور وقفہ ہمیں لینا ہے، لیکن وقفے کے بعد ہم اس کے کچھ سائنٹیفک اینگل پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ڈائمنشنز کا کانسیپٹ ہے اور پھر جن کا آگ سے وجود، اس کو ہم آپس میں کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک وقفہ ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج جنات کے موضوع پہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹائم کو 4تھی ڈائمنشن کہا گیا، اس کانسیپٹ کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی طرح جنات کے وجود سے؟ جی ہاں، اس سے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف جنات بلکہ میں تو کہوں گا کہ فرشتوں کو بھی کر سکتے ہیں. جو چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی وہ ایک مختلف ڈائمنشن کے اندر موجود ہے جس میں ہم ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز پھر ہمارے ان ڈائمنشن میں آ جاتی ہے جن کو ہم دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، ہماری ڈائمنشن میں آ جاتی ہے. تو فرشتے بھی ہیں اور اس میں جن بھی شامل ہیں. تو عام طور پر تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے ان کو، لیکن جب وہ اس حالت میں ہوں گے کہ جو ہماری ڈائمنشنز
کے قریب ہیں یا اس میں داخل ہو چکے ہیں تو یقیناً ہم ان کو دیکھ ڈاکٹر صاحب ایک کانسیپٹ اور بھی ملتا ہے کہ جنات کے حوالے سے کہ انسانوں کی طرح ان کی بستیاں ہیں، جی ہاں ان میں بھی باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں اور باقاعدہ جو انسانی زندگی کے معاملات ہیں وہ جنات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کئی کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور جنات کے علماء لکھتے ہیں کہ جی وہ بہت چھوٹے سے سوراخ میں پوری بستیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے ایک چھوٹا جس میں ہمارا انگلی بھی نہیں آ سکتی، اس میں جنات کی پوری بستیاں موجود ہیں. تو یہ کیا کسی اور ڈائمنشن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ویسے ہمارے ڈائمنشن میں تو یہ ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ابھی ڈائمنشن کی بات ہوئی ہے یہ تو